That with you, we see ہمیں پتہ ہے بولنگ کیا ہے, لیکن سم ٹائمس کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ بلی ہو رہے ہیں. تو بلنگ کا مطلب کیا ہے اینڈ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ, کیا کیا فارمز ہوتی ہیں بلی کی؟ اچھا, جیسے آپ کا سیگمنٹ ہے اور بلنگ ہے, اور بلنگ کو یہاں بہت نیگیٹو لیا جا رہا ہے. آئی ول بی دی ایجوکیشنسٹ اینڈ اے فیمیل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں اس کے اگینسٹ نہیں, اس کے فور میں بولوں گی, کیونکہ میں اسٹارٹ کروں گی. مولا علی کا کال ہے, جو آپ پہ تنقید کرے وہ آپ کا سب سے بڑا محسن ہے. ہماری بچپن سے جب ہم بچے کو لے کر چلتے ہیں تو والدہ والدین اس کے مین آڈیٹرز ہوتے ہیں, جنہوں نے جب تک وہ اسکول لیول پہ نہیں جاتے ہیں تو اس بچے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے درمیان میں ایک پوری کوزی فیملی میں اس کی چیزوں کو نکھار رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. دا مومنٹ دا چائلڈ جوائنز دا اسکول, تو ہم اس کے ایکسٹینڈیڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, اور اسکول از اے پلیس جہاں اس کی فاؤنڈیشن ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, جس میں اس کی سوشل, ایموشنل, سائیکولوجیکل, مینٹل, ٹوٹل جو اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وہ ان اے گروپ سیکشن میں چل رہی ہوتی ہے. جب اس بچے کو جو ایک انڈیویجول گروپ سے آ رہا ہوتا ہے, اس سیگمنٹ میں جب اس کو ایک گروپ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے, تب جو خامیاں پیرنٹس چھوڑ دیتے ہیں یا اس پرسنالٹی میں جو چیزیں نہیں ہوتی, وہ آج کل کے زمانے میں ہم کہتے ہیں بلی ہو رہا ہے بچہ. اور اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر ویکنس, شائنس اور ایسا بچہ جو آگے نہیں بول سکتا یا نہیں بتا سکتا, وہ یہ بلی لے رہا ہوتا ہے. اور جب وہ جا کے والدین کو وہ بتاتا ہے تو والدین اس کا نیگیٹو اور اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, رادر دین اس کو فائٹ کرنے دیں, اس کو کھڑے ہونے دیں. کیونکہ دیکھیں, جب یہی چیز جب نیچر کے پاس جائے گی نا, تو نیچر کا آڈٹ از ویری ویری اسٹرانگ. اور جب ہم نے نیچر کی طرف جانا ہے, کیونکہ یہ بلی تو یہ ہمارے تھوڑے سے ایسے ہلنا, گرو گے نہیں تو سنبھلو گے نہیں, اور سمجھو گے نہیں, اور سیکھو گے نہیں. But when someone is constantly like pinching you, آپ کو constantly آپ کے دماغ میں بات ڈالی جا رہا ہے, you can do this, you can do this, so آپ کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے اس چیز کا. دیکھو اگین, یہ والدین نے سب سے پہلے اس کو کانفیڈنس میں لینا تھا. سب سے پہلے اپنا آڈٹ کیا ہوتا ہے کہ یو اسکین یور اون چائلڈ اینڈ بی آنیسٹ ود یور چائلڈ. اگر آپ کو ایز اے پیرنٹ کو اس میں ویکنس نظر آ رہی ہے تو اس کو انڈر دا کارپٹ نہ کریں, اس کے لیے ڈھال بن کے کھڑے نہ ہو, کیونکہ پوری زندگی میں آپ نے اس کی کتنی سٹیجز آنی ہیں, اس کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہوں گے, اور بچے نے خود وہ ڈیل کرنا ہے. تو جتنے بچے کی پرسنالٹی ڈس اپوائنٹمنٹس, انسیکیورٹیز وہ لے کر اپنے گھر سے آ رہے ہیں, پہلے اس کو پالش کریں, اس کو ریلیف کریں, وہ کانفیڈنس دیں کہ دا چائلڈ از کانفیڈنٹ, اپریشیٹ دیئر اون سیلف. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کے اندر کی جو کمزوریاں ہیں وہ مکمل طور پہ وہ ڈسکشن جب پیرنٹس کے ساتھ کلیئرٹی ہو جائے گی, دیٹ از گڈ انف. مطلب بچپن سے یو آر سیئنگ کہ ایک کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے, یو شوڈ نو, چلڈرن شوڈ نو کہ ان میں کیا لائک کامیاں ہیں یا خامیاں ہیں. تہمینہ, سائیکولوجیکل پرسپیکٹو کیا ہو سکتا ہے اس چیز کا, بلی کرنا یا بلی ہونا؟ یو سی کہ بلی لوگ کرتے بھی ہیں, بلی لوگ ہوتے بھی ہیں, اور سم ٹائمس کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بلی ہو رہے ہیں, بٹ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ باڈی پر, آپ کے مائنڈ پر وہ رہ جاتا ہے. تو اس کو کیسے کیٹل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو بلی کرتا ہے وہ خود بھی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیکل چلتا ہے کہ ایک بلی ہوا شخص بلی کرتا ہے. بیسکلی بلی جو کرتا ہے اس کا مین کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ دیٹ پرسن وانٹس کنٹرول. ٹھیک ہے, وہ سچویشن پہ, دوسرے شخص پہ اس پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے. اور جب وہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا ذہن ٹارگیٹڈ ہوتا ہے, یعنی اس کے سائیکولوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے کہ وٹ دیٹ پرسن کین گیٹ فرام دس پرسن. اور وہ کیا اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے, وہ اپنے سیلف کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. جو سیلف اسٹیم اس کی بچپن سے دب گئی ہوتی ہے وہ اس کو اس نے بڑھانا ہوتا ہے. اور وکٹم پہ کیا افیکٹ آتا ہے کہ وکٹم کی سیلف اسٹیم جو کہ اگر تھوڑی بہت اس کے والدین نے, یا جیسے ذیشان بھی کہہ رہی ہیں کہ شروع سے بلڈ کرنی چاہیے, تو وہ بلڈ اگر کی بھی ہوتی ہے یا اس پہ کوشش جاری ہوتی ہے, وہ خود بھی شاید کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب بلی آتا ہے اور وہ اوپر کے لیول سے آتا ہے تو وہ اس کی سیلف اسٹیم کو ختم کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ اگر سیلف اسٹیم کو دیکھو تو میرے پاس بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اب بڑا ہو گیا, لیکن بڑا ہونے کے باوجود, جیسے ایک میں اپنے کلائنٹ کی آپ کو مثال دوں کہ ہی واز 42, اور 42 کی ایج میں بھی وہ آ کے مجھے بتا رہا ہے کہ وین
یعنی آئی واز چائلڈ, اس وقت پہ مجھے اس طرح سے بلی کیا جاتا تھا, اور آج بھی مجھے روز یہ فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم بلیڈ ڈیلی بیکاز آف دا تھاٹ پیٹرن دیٹ پرسن ہیز. کیوں؟ اس لیے کہ بلی کیا گیا تھا, اور اس کو اس نے اینالائز نہیں کیا, اس کو اس نے ری اسٹرکچر نہیں کیا, اپنی تھاٹس کو, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر نہیں بنا پایا, اس وجہ سے کہ اس کے اپنے اندر شاید وہ صلاحیت نہیں تھی, یا پھر اس کو اتنا زیادہ بلنگ کی گئی کہ وہ اپنے آپ کو اس پہ یعنی کنٹرول نہیں رکھ پایا, اور اس وقت پہ وہ ڈپریشن کا بہت شدید قسم کا سفر کر رہا تھا جب وہ میرے پاس آیا. اچھا, آپ نے تو ایک اسپیسیفک ایج بتائی ہے, 42 از ٹو مچ آف اے ایج, اور اس میں انسان کیا کچھ نہیں دیکھ لیتا, کیا کچھ نہیں سن لیتا, سیکھ لیتا. بٹ بلنگ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تو اسکولس سے ہی شروع ہو جاتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے آپس میں ایک دوسرے کو بلی کر رہے ہوتے ہیں. سو علی, یو سی سنس یو آر این ینگ انفلوئنسر, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, تو آپ کیسے لیتے ہیں بلنگ کو؟ واٹس یور پرسپیکٹیو آن بلنگ؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بلنگ ہم کہتے کس کو ہیں. 3 بیسک سائنس ہوتے ہیں. جو لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں اپنا یہ پرابلم لے کر کے, تو میں ان سے 3 میجر سائنس پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو انسان آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے, کوئی حرکت کر رہا ہے, اس کی انٹینشن کیا ہے. تو سب سے پہلے تو انٹینشن ہونا دوسرے انسان کی بڑا ضروری ہے, کہ اس کی انٹینشن ہوگی آپ کو تنگ کرنے کی, نمبر 1. نمبر 2, پاور امبیلنس, یعنی وہ کہیں نہ کہیں پاور کو گین کرنا چاہے گا, اور پاور امبیلنس آلریڈی ہوگا بھی, یا تو وہ لائم لائٹ میں رہنے کے لیے, یا پھر وہ سوسائٹی میں فٹ ان ہونے کے لیے. کیونکہ بہت سے بچے, جیسے بھی آپ نے بات کی کہ اسکول سے ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے, تو بہت سے بچے اپنے آپ کو فٹ ان کرنے کے لیے کلاس میں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کو یہ شو کروائیں کہ وہ بہت کول ہیں. جب وہ کول بننا چاہتے ہیں اور دوسرے کو دکھاتے ہیں بن کے, تو اس سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کو پاور ملتی بھی ہے. انفارچونیٹلی دوسرے بچے بھی اس سے انسپائر ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا شاید یہ اس وقت جو بیہیو کر رہا ہے ہمیں بھی ایسا بیہیو کرنا ہے, یا ہمیں اس کو انکریج کرنا ہے, کیونکہ ساری لائم لائٹ اس کو مل رہی ہے. اچھا, ڈو یو تھنک اس میں کمپیریزن کا بھی کوئی رول ہوتا ہے؟ بالکل کمپیریزن کا بہت. اگر اسکول ہے تو ٹیچرز کمپیئر کر رہے ہیں بچوں کو, تو بچوں میں ایک جیلسی فیکٹر آ گیا, تو اب وہ بس ایک دوسرے کو جی وہ ریس میں لگے ہوئے اور بلی کر رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ جو انسان بلی, جو بچہ بلی کر رہا ہوتا ہے, ایون ٹیچرز کی کوشش ہوتی ہے کہ اسی کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ ٹیچرز انفارچونیٹلی سم ٹائمز یہ بھی سمجھتی ہیں کہ شاید اس کے اندر سوشل اسکل زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی وہ اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ سوشل اسکل اس کی ہے یا پھر اس کا ڈیمیجنگ بیہیویئر ہے. اب ایک ایسا بچہ جو کہ تھوڑا سہما ہوا ہے, جو کہ سوشل اسکل اتنی نہیں رکھتا, اس کو انکریج کرنے کے بجائے شارٹ کٹ یہی ہے نا کہ جو بچہ تھوڑا آپ کو ایکٹیو دکھتا ہے, یا جس کو اپنے بولنے پہ کنٹرول نہیں ہے, آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اور اس میں پھر کہیں نہ کہیں جو میں نے آپ کو بات کی بلی کے بیہیویئر کی, بلی کا بیہیویئر سمپلی یہ ہوتا ہے کہ اس نے اٹینشن سیک کرنی ہے, اس نے پاور گین کرنی ہے, اس نے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے, اور اس نے جب یہ دیکھنا ہے نا کہ اس پہ آپ کا ریئیکشن آ رہا ہے, تو اس نے اور زیادہ آپ کو بلی کرنا ہے. اور اس لیے جو سب سے افیکٹو ٹیکنیک میں ایڈوائز کرتا ہوں وہ ہے گرے راکنگ. یعنی جب آپ گرے راکنگ کے ساتھ اس کو ڈیل کرتے ہیں, گرے راکنگ اب کیا ہے؟ گرے راکنگ از ناٹ آل اباؤٹ کہ آپ نے دوسرے کو ریئیکٹ کرنا ہے, اس پہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. سو رسپونڈ کرتے ہوئے ایک تو کام اسٹیٹ میں آپ نے رہنا ہے, سیکنڈلی آپ نیوٹرل اس میں کوشش کریں کہ آپ کا رسپانس ہو, اور تھرڈلی یہ کہ بڑا پرسائزڈ اور بڑا شارٹ اس میں آپ کا رسپانس ہونا چاہیے. So you're trying to say کہ if you react you will feel more کہ آپ بلی ہو رہے ہو. ایک تو آپ خود فیل کریں گے, اور دوسرا آپ کو اتنا زیادہ کرے گا بھی نا, کیونکہ وہ ڈیزائرڈ اپنا رزلٹ حاصل کر رہا ہے, وہ تو یہی چاہتا ہے, فیڈ ہے نا, یا وہ اس کو سپلائی مل رہی ہے, جو اس کو سپلائی ملتی ہے. میں یہاں کہوں گی جیسے رابعہ اور علی دونوں نے بہت اچھا کہا, لیکن رابعہ نے بھی وہی کہا کہ وہ اس نے اپنی خامیوں کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا, جو کہ 42 ایئرس کا ہو چکا. دیکھو اس میں ہر ایریا میں ہر لوگوں کی جو بچوں کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں ان ڈفرینٹ کیپیسٹیز, whether it's a parent, then school setup, college, university, and then work spaces, اور even media, social media بھی. یہاں جتنے بھی لوگ اس چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, they are the ones who are overlooking کہ یہ پرابلمس آئیں گے, اور ہم نے اس اسٹیج پہ اس کو ختم کرنا ہے. دیکھو اسکول میں اگر ٹیچرز اپنے کام نہیں کر رہے, اور وہ فار ایگزامپل اگر پری اسکول میں یہ بلنگ آ رہی ہے, ایک بچے میں اسٹیلنگ آ رہی ہے, سوشل بیہیویئرل پرابلمز آ رہے ہیں, یا مینٹل اس کے بیہیویئر پرابلمز آ رہے ہیں, اگر وہ تب ایڈریس نہیں ہوا ایز ٹیکنگ کیئر آف ٹیچر, پیرنٹ اینڈ اسٹوڈنٹ,
تو یہ بچہ جب آگے جائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کرمنالوجی اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. لیکن یہ ہر یہاں پر اسٹیج صرف میں بچوں کی بات نہیں ہو رہی. اگر ہم بچوں سے تھوڑا آگے جائیں, کارپوریٹ لائف میں آپ کے کولیگز جو ہیں وہ آپ سے بہت ہم سب نے سفر کیا کرتے ہیں. سائبر بولنگ از ویری کامن. دیکھو اب دیکھو جیسے اگر میں فیملی میں بھی لوں تو سبلنگ جیلسی, دا مین کانسیپٹ جو ہے نا بولنگ کا از مین کور از جیلسی. ٹھیک ہے, فٹنگ ان اور اس سے بہتر ہونا. اور آج کل سوشل میڈیا نے اتنا کریٹ کر دیا, یہ ہوا اس نے ایک جن بنا دیا, ڈریگن بنا دیا کہ اس کے بعد پیسے ہیو اینڈ ہیو ناٹس کو بھی ڈیوائڈ کر دیا. سو جب ہم فیملی میں جاتے ہیں نا تو ایون سبلنگ جیلسی, اگر ہسبینڈ وائف میں جاتے ہیں اسپاؤس جیلسی, ان لاز میں جیلسیز کے اوپر جا رہے ہیں, تو ہر لحاظ سے کولیگ جیلسی. جیلسی کے ساتھ ساتھ نا اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جیسے فیملی میں اگر ہم دیکھیں نا, فیملی کی بات کرتے ہیں تو فیملی میں جیلسی بھی کیوں آئی؟ بیکاز دیٹ پرسن وانٹیڈ کنٹرول. ہاں, اسے کنٹرول چاہیے تھا, اسے کنٹرول نہیں مل رہا تھا, اسے دوسرا شخص اپنے سے بہتر فیل ہو رہا تھا, یا اس کے اندر کوئی ایسا ٹریٹس تھے یا اسے زیادہ توجہ مل رہی تھی, اینڈ دیٹ پرسن وانٹیڈ دیٹ تھنگ. وہ اپنے سیلف کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہا تھا, وہ کنٹرول چاہ رہا تھا. ہاں, جیسے لیکن ہمارا اس میں جو اہم چیز اس میں جو اہم چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اگر بلی ہیں اور آپ کنٹرول لینا چاہتے ہیں تو آپ لینا چاہ رہے ہیں. بالکل, دے آر ٹو سائڈس نا. تو وکٹم اگر اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا, وکٹم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بناتا چلا جائے گا, تو بلی جو ہے وہ پھر اس کو بلی نہیں کر پائے گا. جو پرسن بلی ہو رہا ہے وہ ویک ہے, تبھی وہ بلی ہو رہا ہے. ہاں, you have to be strong enough to take a stand for your own self. بالکل صحیح. خاص طور پہ جو شخص بلی کر رہا ہوتا ہے نا, وہ ایک بڑی مخصوص ٹیکنیک استعمال کرتا ہے, وہ گیس لائٹ کرتا ہے آپ کو. وہ گیس لائٹنگ کرتا ہے, وہ جو ریئلٹی ہوتی ہے نا اس سے آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہے. وہ آپ کو شیک کرتا ہے, وہ آپ کو کہتا ہے کہ ایسا تو حقیقت میں ہے ہی نہیں. آپ جب اس کو اسرٹ کرتے ہیں وہ اس کے اندر ریج آتی ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میں اس کو بلی کر رہا ہوں, ٹریگرنگ پوائنٹ مل جاتا ہے, اور وہ پھر آپ کو گیس لائٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, میرا کہنے کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں, میں نے دیکھا جو بہو اور ساس کے مسئلے میں ہے. دیکھو ایز اے فیمیل ہم لوگوں کی بچپن سے کنڈیشننگ ہے ٹو بی کنٹرولڈ ایدر بائی دا پیرنٹس, بائی آور اون سبلنگز, اینڈ دین لیٹر آن بائی ان لاز اینڈ دا ہسبینڈ ہمسیلف. اور وہاں اتنے پرابلمز آ جاتے ہیں جس میں پھر وائف اپنا یہی ڈیسائڈ کرتی رہتی ہے, شوڈ آئی گیٹ اوور ود دس ریلیشن شپ, کنٹینیو ود دس اور ٹیک اٹ. سو ہمارے ماحول سوشل نارمز میں بھی زیادہ تر عورت اس کو جھیل رہی ہوتی ہے, کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے اس بلنگ کو جو ایک ہسبینڈ دے رہا ہوتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے اتنی ایگزامپلز آ رہی ہوں گی جس میں ون لیڈی ہو از بین شفٹڈ ٹو اندر ایز اے نیو ہوم, اس کو سب بلی کریں, ان لاز بھی بلی کریں, میاں بھی بلی کریں, بلی کر رہے ہوتے, تم اچھی نہیں لگ رہی, موٹی ہو گئی ہو, بچے نہیں سنبھالے جا رہے, لائک ہسبینڈ چھوڑ کر سسرال والے نہیں چھوڑتے. میرا خیال ہے